السلام علیکم فرینڈس، میں حمیرہ ثروت صدیقی، شاعرہ، افسانہ نگار، کالمسٹ، ناولسٹ اینڈ سوشل اینالسٹ اور آپ کی دوستو بہت ہمارے جو اینکرز ہیں جو کرنٹ افیئرس پر بات کرتے ہیں ان میں قیصر خان کو میں سنتی ہوں۔ قیصر خان جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ضرور ہوگی اور ہم کروائیں گے اور وغیرہ وغیرہ۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس تمام جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کیا ہونے والا ہے۔ تو قیصر خان بہت اچھے اینکر ہیں اور وہ بڑی جدوجہد کر کے بعد خبریں لاتے ہیں اور بڑے اچھے ولاگس وہ کرتے ہیں قیصر خان۔ دوستو یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوگی اور یہ احادیث سے بھی ثابت ہے، اور یہ جنگ پانی پر ہوگی جیسا کہ بار بار آپ سے کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ احادیث میں شامل ہے اس لیے بار بار یہ بات آپ کو بتائی جاتی ہے۔ اچھا، اب اسرائیل کہہ رہا ہے کہ وہ یہ جنگ کرائے گا، اسرائیل یہ جنگ کرائے گا، اسرائیل کو مبارک ہو یہ جنگ کرانا، اور امریکہ کو بھی مبارک ہو یہ جنگ کرانا، کیونکہ اس جنگ میں جب تک کوئی مزہ ہے ہی نہیں جب تک کہ اسرائیل اور امریکہ اس جنگ میں شامل نہ ہوں، میرا خیال سے۔ اور اگر یہ شامل ہو کر یہ جنگ کراتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ صف آرا ہوں گے اس جنگ میں، وہ ایک طرف تو مسلمان ہوں گے اور دوسری طرف جو ہے وہ ہندو اور یہودی اور عیسائی شامل ہوں گے۔ لہذا اگر ہم غور کریں تو پوری دنیا میں جو تعداد بنتی ہے وہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو قوت دی ہے، تو اس قوت کو، اس انرجی کو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سب سے پہلے یہ تمام تر جو سائنٹیفک پاورز ہیں وہ ہوں گی مغرب کے پاس، اور اس کے بعد وہ منتقل ہوں گی مسلمانوں میں، اور یعنی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس وہ پاورز ہوں گی، اور اس کے بعد وہ تمام تر ہارپ ہے، ڈارپ ہے، نینو ٹیکنالوجی ہے، اور جتنی بھی ایٹامک پاور ہے، جیسے پہلے ان کے پاس تھا، امریکہ کے پاس تھا، سب سے پہلے امریکہ کے پاس تھا۔ امریکہ نے اس پہ تجربہ بھی کیا، سائبیریا میں کیا، اس کے بعد اس نے جاپان میں اس کا تجربہ کیا اور اس کے اثرات بھی دیکھے، اور آج تک اس کے اثرات دیکھے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہی ٹیکنالوجی وہ دوسرے ملکوں کے پاس آ گئی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی یہ بھی تو ایک وار ہے، جس میں کہ کبھی کسی بھی ملک میں بارش ہو جاتی ہے اور کسی بھی ملک میں جو ہے وہ قحط آ جاتا ہے، اور کسی بھی ملک میں جو ہے وہ سیلاب آ جاتے ہیں، اور کسی بھی ملک میں جو ہے وہ زلزلے آ جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی بھی ابھی مغرب کے پاس ہے، اور اس ٹیکنالوجی پر اسلامی ممالک بھی کام کر رہے ہیں، اور یہ ٹیکنالوجی بھی کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں کے پاس ہوگی۔ جیسے کہ ہم سب جانتے تھے اسرائیل اینٹی میزائل ریاست، ہاں، لیکن اسرائیل اینٹی میزائل ریاست ہونے کے باوجود اینٹی میزائل ریاست نہیں ہے، اس کے سسٹم جیمز ہو گئے ہیں، اس کے تمام تر ان کی جو ہے، اور اس وقت جو جنگیں ہو رہی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہو رہی ہیں کہ کون سا ملک کس کو ہدف بنا رہا ہے، اس سلسلے میں سوالیہ نشان بھی موجود ہیں۔ فی الوقت اس طرح کا ہوا ہے کہ میزائل آئے ہیں، میزائل سے گڑبڑ ہوئی ہے اور انسانیت کو نقصان پہنچا ہے، لیکن کسی نے بھی ذمہ داری قبول نہیں کی، اور اس کا جو سسٹم جیم کر کے جب یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ میزائل کس طرف سے آیا ہے۔ ابھی جو ایک قوت تھی میزائل کی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ جب وہ میزائل مارا جاتا تھا تو پھر وہ میزائل بالکل جس طرح ہر ایٹمز کے 3 حصے ہوتے ہیں، تو
تو اسی طرح وہ اس طرح سے اس میں سے میزائل نکلتے تھے، ایک میزائل میں سے، کہ وہ ایسا لگتا تھا چوطرفہ میزائل کی بارش ہو رہی ہے. اور یہ ابھی ہم نے دیکھا اس ایران اور اسرائیل کی جنگ میں. تو ہمیں معلوم ہوا کہ وہ ممالک جو بڑے پرسکون انداز میں زندگی گزار رہے تھے، اور جہاں پر کہ بالکل بھی شبہ نہیں تھا، کیونکہ یہودی بہت زیادہ تعداد میں ایران میں پائے جاتے تھے، اور ایران کے جو عوام ہیں وہ بہت زیادہ لبرل، اور وہاں پہ لوگ جو نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ ہم کب نماز کب ادا کی. لیکن جب آیت اللہ خامنہئی صاحب نے ان کو اعتماد میں لیا اور انہوں نے اس بات کا عہد کیا کہ 100 سالہ بے عزتی کی زندگی سے ایک دن کی عزت کی زندگی بہتر ہے، اور اس پر سب قائم رہے. اور انہوں نے کس طرح، آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری ہر چیز جو ہے وہ کھلتی جا رہی ہے دشمن پر، تو اور ہمارے سائنسدان جو ہے وہ مرتے جا رہے ہیں، پھر انہوں نے بہت ایسا طریقہ جو ہے وہ اپنایا جو بہت سادہ تھا، اور جس کی وجہ سے وہ ان لوگوں تک رسائی ہو گئی، ایجنٹس تک رسائی ہو گئی. اور وہ کیا تھا کہ جب ان کے لوگ مر رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، انہوں نے ان کی فہرست تیار کی اور ان کا وہ دیکھنا شروع کیا کہ ان کے تعلقات کس کس سے ہیں، کون ان کے سے ملنے آیا ہے، کون ان سے مل کے گیا. اور پھر 2-3 ہی لوگوں کے جو ہے انہوں نے جب یہ چیزیں دیکھی تو انہیں وہاں پر جو مماثلت نظر آئی، پھر ان لوگوں کا انہوں نے جو ہے وہ پیچھا کیا، اور پھر ان لوگوں کو انہوں نے اس طرح پورا نیٹ ورک جو ہے وہ ایران نے پکڑ لیا. اور پھر ایران کے یہاں جو سزائیں دی جاتی ہیں وہ سزائیں کچھ اور نہیں ہوتی، وہ سزائیں پھر وہی ہوتی ہیں جو کہ غداروں کی ہر ملک میں دی جاتی ہیں. اس طرح نہیں کہ کوئی بھی شخص غداری کرے اور اس کو جو ہے اس ملک کو واپس کر دیا جائے. یہ پاکستان کا وتیرہ رہا ہے. پاکستان اپنے ایک طرح سے بہت صابر و شاکر، بہادر اور بڑے پرامن ممالک میں شامل رہا ہے. انڈینز جو لوگ پاکستان کی جیلوں میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی بہترین رویہ، پھر وہاں پر جو ان کے پائلٹس یہاں آئے اور پکڑے گئے اور ان کو واپس کیا گیا، اور اس طرح انڈیا نے پاکستان کو کوئی ایک حلوے کی طرح اسے سمجھ لیا. پاکستان اپنی اخلاقیات میں اعلیٰ ضرور ہے، لیکن پاکستان حلوہ نہیں ہے. یہ پاکستان نے ثابت کیا جس وقت کہ بھارت سے جنگ ہوئی، تو یہ ثابت ہوا کہ پاکستان حلوہ نہیں ہے. وہاں پر اسرائیل ان کے ساتھ تھے، اپنی تمام تر انرجی اور اپنی تمام تر سائنٹیفک پاورز دینے کے باوجود اسرائیل کو خود جنگ میں اترنا پڑا. اور اس کا اترنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک فیلئر ملک کے ساتھ تھے وہ، اور اس فیلئر ملک کا نام ہے بھارت، جن کو کہ معلوم ہی نہیں تھا کہ جو پاورز ان کو دی جا رہی ہیں وہ پاورز کیا ہیں. جو جہاز ان کو دیے جا رہے ہیں ان کو اڑانے کی پائلٹس میں صلاحیت ہی نہیں تھی. پھر اور دوسری جتنے بھی سائنٹیفک جو ہے وہ آلات تھے جنگی، وہ ان کو سمجھنے، ان کو استعمال کرنے سے قاصر تھے. تو جناب عالی یہ تمام سچویشنز بھارت کو جو ہے وہ سب پر کھلی، اور اسرائیل کو کس طرح اپنے بندے جو ہے اس جنگ میں داخل کرنے پڑے. اور اب اسرائیل جو قیصر بتاتے ہیں کہ اپنے ولاگ میں، ابھی لاسٹ ولاگ میں قیصر کے میں نے سنا کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ کرائیں گے. وہ کہہ رہا ہے قیصر کہ کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. میں کہتی ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ اس کے بارے میں احادیث میں رقم ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوگی. یہ احادیث میں رقم ہے. ڈاکٹر اسرار احمد بھی اس بات کو بار بار بیان کرتے ہیں، اور اس کے غازی بہترین غازی، اور اس کے شہداء بہترین شہداء، اور ان کو جو ہے وہ وعید ہے، ان کو وعید ہے. ہر طرح غازی ہوں گے جب بھی خوشی کی وعید ہے، شہید ہوں گے جب بھی خوشی کی وعید ہے. اور یہ جنگ بہت بڑی جنگ ہوگی، یہ جنگ معمولی جنگ نہیں ہوگی. بے شک کہ یہ کسی بھی پاکستان کے شہر پر جو ہے وہ حملہ کریں گے. بھارت بہت بڑا حملہ کرے گا پاکستان پر، اور ہم اس حملے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور ہمیں اس حملے سے کوئی خوف نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہم مریں گے، اور لڑنے والے اس جنگ کو لڑیں گے.
کیونکہ عام عوام تو ظاہر سی بات ہے جنگ نہیں لڑے گی. عام عوام کی جنگ یہ ہوتی ہے کہ وہ دعا کرتی ہے. عام عوام کی جنگ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے صبر اور شکر کے ساتھ اپنے فوجیوں کو کے لیے جو ہے وہ ورد کر رہے ہوتے ہیں. ایک جو ہے یہودی راہب نے یہ بات کہی کہ مسلمانوں سے لڑنا بہت زیادہ مشکل ہے، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کے ساتھ جو ہے ان سے لڑنا اس لیے مشکل ہے کیونکہ ان کے ساتھ روحانی طاقتیں ہوتی ہیں. اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں 110% درست ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ روحانی طاقتیں ہوتی ہیں، اس لیے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا بہت مشکل ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاتے چلوں. آپ کو یہ بات بڑی عجیب لگے گی کیونکہ جب کوئی جادو کی بات کرتا ہے تو یہ بات سننے والے اسے مشتبہ نظروں سے دیکھتے ہیں کہ جادو کی بات کیوں کی جا رہی ہے، جبکہ جادو کی بات تو قرآن کریم میں بھی ہے، اور جادو کیا جاتا ہے اور جادو کرایا جاتا ہے اور جادو کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں پہ جادو کے اثرات نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے، وضو سے ہوتا ہے، 5 اوقات نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. تو اگر کروٹ بھی لیتا ہے تو اس کے منہ سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نکلتا ہے. اور جب وہ محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہے تو اس میں محمد ایسا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر آیت الکرسی ہے، پھر ہمارے پاس اس میں اعظم ہے، اور پھر ہمارے پاس جو ہے قرآن ہے. اور یہ وہ قرآن ہے، میں آپ کو بتا دوں، جو خلفائے راشدین اس کو جو ہے وہ کتابی صورت میں مسلمانوں کے لیے انہوں نے ان کی یہ خدمات ہیں. اور جب ان کی یہ خدمات ہیں جن کے گھر میں قرآن کریم رکھا ہے تو وہ خلفائے راشدین کو ضرور دعائیں دیتے ہوں گے. اور خلفائے راشدین کے لیے ان کے دل میں جو احترام ہے، کیونکہ جب ہم قرآن کو مانتے ہیں تو ہم اللہ اس کے رسول کے بعد جو ہے خلفائے راشدین کی جو ہے وہ ان سے بہت زیادہ محبت، اور ان کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں ان میں ایک بڑی خدمت کہ انہوں نے قرآن کریم کو کتابی شکل میں جو ہے جمع کیا. اور یہ کام اللہ کو انہی سے لینا تھا، اور اس میں بہت زیادہ فکر اور بہت زیادہ جو ہے مسلمانوں کے لیے سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. اس سے ہمیں خلفائے راشدین کا مقام پتہ چلتا ہے. اس سے ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ اس کو کتابی شکل میں جو ہے وہ اس کو مرتب کیا جائے. اور پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جو ہے اس معاملے میں گفت و شنید کی اور انہیں قائل کیا. اور قائل کرنے کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جو ہے وہ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس پر جو ہے وہ کام شروع کیا. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر جو ہے اسے کتابی شکل دی گئی. اس سے پہلے یہ کتابی شکل میں نہیں تھا بلکہ یہ سینوں میں محفوظ تھا. یہ کام کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ صحابہ کرام سے کرانا تھا اللہ نے، تو یہ کام صحابہ کرام سے کرایا، لہذا صحابہ کرام کے احسانات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. اور جو صحابہ کرام کی خدمات کو فراموش کرتا ہے تو پھر قرآن کے معنی جو ہے وہ کیا رہ جاتے ہیں. بہرحال اس ٹاپک کو میں یہی ختم کرتی ہوں اور میں اس ٹاپک پہ دوبارہ آتی ہوں جو جڑا ہوا ہے اس جنگ سے جس کے ہم منتظر ہیں، جس میں غازیوں کو بہت اہم درجے پر فائز کیا گیا اور جس کے شہداء بھی عظیم ترین شہداء ہوں گے، اور جہاں پر ہر مسلمان کا ایک کردار ہے.
اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جنگوں سے مت ڈریں، مت گھبرائیں، اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، اور اپنے آپ کو وضو میں رکھیں، اور اپنے لوگوں کے لیے، اور اپنے جو ہے غازیوں کے لیے، اور اپنے شہداؤں کے لیے، اور اپنے وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے، اور وہ لوگ جو دنیا میں موجود ہیں ان کے لیے، اور اپنی اولادوں کے لیے بہت بہت دعائیں کریں۔ اور معافی بہت اہم ہے، لیکن میں پھر بھی ایک بات کہنا چاہتی ہوں، جس کا حق ہے وہ اس کو دے دیں، یہ نہ کہیں کہ اللہ تمہارا حق نہیں دے رہا، یہ نہ کہیں، یہ نہ بتائیں اس کو کہ تمہارا حق ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اللہ چاہتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں دینا چاہتا تو وہ تمہارا حق دے چکا ہوتا، لیکن اللہ کیونکہ تمہارا حق دینا نہیں چاہتا، لہٰذا تمہارا حق تمہیں نہیں مل رہا، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سے تمہارا حق کوئی چھین نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا تمہارا ایمان بہت کمزور ہے، اور تمہارا ایمان اللہ پر نہیں ہے۔ ایسے غاصبوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پر تہمت لگاتے ہوئے غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کا مال اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور ان کی پاورز اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور ان کو ان کا حق نہیں دیتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بہنوں کو جو ہے وہ روڈوں پر چھوڑ دیتے ہیں، اپنی بہنوں کو رلا دیتے ہیں، اور وہ بہنیں جنہوں نے نوکریاں کی ہوتی ہیں، جنہوں نے جائیدادیں بنائی ہوتی ہیں، جنہوں نے اپنے والدین کے لیے گھر بنائے ہوتے ہیں، اور پھر ان گھروں پر جو ہے بھائیوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ بہنیں شادی ہو کر کہیں چلی جاتی ہیں تو پھر وہ لوگ جو ہے ان بہنوں کو گھر میں بھی گھسنے کا جو ہے کے لیے روادار نہیں ہوتے، ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے۔ ایسے مسلمانوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، اور ایسے مسلمانوں پر کیا اگر وہ غیر مسلم بھی ہوں تو ان کے ہاں بھی اس چیز کی بڑی تنبیہ اور سختی ہے۔ لہذا اگر آپ کسی بیوہ، کسی یتیم، کسی مسکین کا مال رکھ کر اللہ پر تہمت لگاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تمہیں تو یہ مال اس لیے نہیں مل رہا تمہارا حق کیونکہ اللہ نہیں چاہتا، اور وہ اللہ پہ تہمت لگاتے ہیں، یہ اللہ پر تہمت ہے کہ تم اس لیے تم اپنے مال سے محروم ہو کیونکہ اللہ نہیں چاہتا، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے وہ مال جو غاصب بن کے رکھا ہوا ہے وہ مال ہمارا نہیں ہے، اور ہمیں اس کی بہت سخت پکڑ ہوگی، اور وہ اس بات کا اقرار تو کرتے نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ پر تہمت لگانے کا جو ہے وہ ایک بہت ان کے پاس جواز ہے، اور وہ اپنے اس جواز میں بڑی شاہانہ انداز میں اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو یہ جو جنگیں ہوں گی، ان جنگوں کے لیے سب سے پہلے عمل کا ہونا بہت ضروری ہے، صادق و امین ہونا بہت ضروری ہے۔ جو عام لوگ ان جنگوں میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ان کا کردار اچھا ہوگا تو وہ پھر ان جنگوں کے حصے دار ہوں گے۔ کیونکہ قوموں پر جب عذاب آتا ہے تو پھر وہ ایسی اجتماعی بیماریاں، ان کو بیماریاں کہتے ہیں، یہ بیماری ہوتی ہے جس سے کہ بے ایمانی، تولنا، جس طرح کہ آپ دیکھیں ہمارا بجلی کا نظام ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کم تول ہے، یہ تول کا نظام ہے کہ اگر آپ نے 1 یونٹ فی یونٹ آپ کو اتنے پیسے دینے ہیں، لیکن 300 یونٹ پہ آپ کو جو ہے وہ 100 روپے دینے ہیں، لیکن 301 یونٹ پہ آپ کو 600 روپے دینے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تول کی بے ایمانی۔ جب یہ حکومتی سطح پر ہونے لگتے ہیں ایسے کام، ایسے ذلیل اور نیچ کام، تو پھر یہ تول کی جو خرابی ہے نا، اس سے بستیاں پلٹ جاتی ہیں، زنا ہونے لگتا ہے، دوستیاں ہونے لگتی ہیں مرد اور عورت کی، اور ایک دوسرے پہ تہمتیں لگائی جاتی ہیں، اور باکردار عورتوں پر تہمت لگائی جاتی ہے، اور بعض لوگ وہ باتیں کرتے ہیں جو باتیں ہوتی ہی نہیں ہیں سرے سے، سننے والا بھی حیرت زدہ، اور جس پر کہ تہمت لگائی جا رہی ہوتی ہے وہ بھی حیرت زدہ اور پریشان حال
اور ایسی صورت میں بستیاں پلٹ دی گئی ہیں پہلے بھی، اگر آپ قرآن پڑھیں تو۔ اور یہ سلسلہ بہت زیادہ عام ہے، کیونکہ یہ دور جو ہے یہ جنگوں کا ہے، لہٰذا میں جو حالات حاضرہ پر جتنی بھی گفتگو آپ سے کر رہی ہوں اس میں وہ چیزیں بھی بتا رہی ہوں کہ ایک عام انسان کا ان جنگوں میں کیا کردار ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنے معاملات کو درست کریں، اور اللہ پر تہمت نہ لگائیں، اپنے کیے کی تہمت اللہ پر نہ لگائیں، اپنے کیے کی تہمت کہ آپ خود ذمہ دار ہیں، اس تہمت کا آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں جواب دینا ہوگا، اور یہ تہمتیں آپ کے لیے بہت بڑا عذاب ہیں جو آپ اللہ پر لگا رہے ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ یہ جو جنگیں ہوں گی ہم تو ان کے انتظار میں ہیں، اور ہمیں ان سے خوف نہیں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جنگ میں شہادت کے درجات اور جنگ میں غازیوں کے درجات، اور ہم جانتے ہیں، الحمدللہ کہ ہم جانتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔